السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان آخر کار معاہدہ طے پا گیا ہے، مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایک نیا معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نکالنے کے لیے، پاکستان بدر کرنے کے لیے آج ہی قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی جائے گی۔ اسی طرح کا ہی معاہدہ پہلے بھی 3-4 مہینے پہلے بھی حکومت پاکستان تحریک لبیک کے ساتھ کر چکی تھی، اور یہ جو ابھی تک ملک میں جو کچھ ہوا ہے، احتجاج، جانیں ضائع ہوئی ہیں، لوگ زخمی ہوئے، سیکیورٹی فورسز کے لوگ جاں بحق ہوئے اور زخمی ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں، گاڑیاں جلائی گئیں، عوامی املاک کا نقصان ہوا، ایک انارکی سا ماحول ملک بھر میں جو نظر آ رہا تھا، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ تحریک لبیک کا مطالبہ تھا کہ ہمارے ساتھ جو 3-4 مہینے پہلے ایگریمنٹ کیا گیا ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے، اور اس ایگریمنٹ میں بھی تحریک لبیک کے ساتھ حکومت پاکستان یہ طے کر چکی تھی کہ فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نکالا جائے گا، اور پاکستان کا جو سفیر ہے فرانس میں اس کو بھی واپس بلایا جائے گا۔ یہ مطالبہ تھا پہلے بھی، لیکن حکومت پاکستان اس پر عمل درآمد نہیں کر رہی تھی، اور تحریک لبیک پاکستان کے ورکرز نکلے، انہوں نے احتجاج کیا، ملک بھر میں جو کچھ ہوا، ابھی تک نقصان ہوا۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے پھر خطاب کیا گزشتہ روز، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ پاسیبل نہیں ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ہم ملک بدر کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے جو یورپ کے ساتھ ظاہر تعلقات ختم ہو جائیں گے، ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بند ہو جائے گی، آدھی ایکسپورٹ ہماری جو ہے یورپ جاتی ہے، تو یہ حل نہیں ہے مسئلے کا کہ ہم فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالیں، کیونکہ دنیا بھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر توہین ہو رہی ہے دنیا بھر کے کسی بھی ملک میں، تو اس کو رکوانے کے لیے ہم نے عالمی فورم پر تمام مسلم ممالک نے مل کر ہم نے ایک حکمت عملی کے تحت اس کو رکوانا ہے۔ یہ وزیر اعظم کا لاجک تھا، لیکن اس کے بعد پھر رات گئے معاہدہ کر لیا گیا، اور حکومت آخر کار رضامند ہو گئی ہے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے، لیکن مشروط کر دیا ہے قومی اسمبلی کے ساتھ۔ اس معاملے پر بات کروں گا کہ قومی اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو موجودہ حکومت اہمیت دیتی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں پاسیبل ہی نہیں ہے کہ ہم فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کریں، پہلے ہم حکومت ایگریمنٹ کر چکی تھی، اور اس کے بعد وزیر اعظم یہ بیان دیتے ہیں قوم سے خطاب میں، پھر نیا ایگریمنٹ کیا جاتا ہے اسی دن ہی۔ صبح کو ایک بات ہوتی ہے، شام کو دوسری بات ہوتی ہے، ایک دن ایک بات ہوتی ہے، دوسرے دن دوسری بات ہوتی ہے۔ تو یہ سارا بم بکھیڑا اتنا کرنے کے بعد تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کر دی گئی، کالعدم قرار دے دیا گیا۔ وزیر اعظم نے اپنی پوری تقریر میں کالعدم لفظ یوز نہیں کیا تھا، تحریک لبیک ٹی ایل پی کہتے رہے، لیکن کالعدم انہوں نے بھی نہیں کہا تھا، لیکن کالعدم ہو چکی ہے، ظاہر ہے۔ نیکٹا نے اپنی کالعدم تنظیمیں جو ہیں ان کی فہرست میں بھی شامل کر دیا ہے۔ بہرحال میں اس پر تفصیل میں جاتا ہوں، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، میں گاؤں گیا ہوا تھا چھٹیوں پہ، ظاہر ہے ایک ہفتے کے لیے، تو پروگرام بہت مس ہوئے ہیں۔ بہت سارے دوست جو ہیں میرے معزز ویورز جو ہیں مس کر رہے تھے، مجھے میسیجز بھی کر رہے تھے، کمنٹس میں بھی میسیجز آ رہے تھے، واٹس ایپ پہ بھی، فیس بک میسنجر پہ بھی، کہ شاکر بھائی پروگرام آپ کا نہیں آ رہا، آپ کہاں ہیں؟ تو میں گاؤں سے واپس آیا تو ظاہر ہے موسم چینج ہوا سندھ کا، اور اسلام آباد کا موسم تبدیل ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے، تو میں واپس آیا تو میری طبیعت بالکل ناساز تھی، میری طبیعت ایسی نہیں تھی کہ میں سامنے آ کر بات کر سکوں، بول سکوں، ہمت نہیں تھی مجھ میں۔
مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس میں نے گزشتہ روز جو اسی معاملے پر لاہور کے معاملے پر جو پریس کانفرنس تھی، لائیو پریس کانفرنس آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، وہ بھی بڑی مشکل سے میں کس تکلیف میں وہاں پہ کھڑا تھا اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے۔ تو گزشتہ روز بھی میں پروگرام کرنے کی سکت میرے میں نہیں تھی، تو میں پروگرام نہیں کر سکا تھا، لیکن کوشش کی تھی کہ ابراہیم کمبر کیونکہ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، تو میں نے ان کے ساتھ سپریم کورٹ پر پروگرام کر لیا تھا، ابراہیمی بولتے رہے۔ لیکن آج میں پھر فریش ہوا ہوں، آج میں نے پھر اپڈیٹ لیا، تو یہ رات لیٹ نائٹ میرے پاس اپڈیٹ آ گئی تھی کہ معاہدہ ہو گیا ہے، مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ اپڈیٹ کروں، پروگرام صورتحال کو اپڈیٹ کروں۔ تو شیخ رشید احمد جو ہے وزیر داخلہ، انہوں نے خود بھی یہ کہا ہے ویڈیو پیغام میں کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور جو نکات طے ہوئے ہیں ان میں فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نکالنے کے لیے قومی اسمبلی میں آج ہی قرارداد پیش کی جائے گی۔ قرارداد پیش کی جائے گی کا لفظ شیخ رشید احمد نے کہا ہے، کہ یہ نہیں کہا کہ منظور کرائی جائے گی، لیکن برحال قرارداد پیش ہوتی ہے تو ظاہر ہے منظور کرنے کے لیے پیش کی جائے گی، حکومت نے ایگریمنٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو گرفتار کارکنان ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، ان کو رہا کیا جائے گا، اور جو مقدمات ان کے خلاف دائر کیے گئے ہیں وہ بھی واپس لیے جائیں گے، بشمول جو 4تھ شیڈول میں علامہ سعد رضوی صاحب کو جو 4تھ شیڈول میں شامل کیا گیا ہے، تو وہ بھی ختم، ان کو 4تھ شیڈول سے بھی ختم کیا جائے گا۔ یہ معاملات طے ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر مذاکرات بھی آگے چلائے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں تحریک لبیک پاکستان کے جو دھرنے چل رہے ہیں ملک بھر میں، بشمول مسجد رحمت للعالمین جو ہے، ان کے دھرنے سمیت تمام دھرنے جو ہیں وہ ختم کیے جائیں گے۔ یہ معاہدہ طے ہوا ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ یہ معاہدہ طے ہوا، گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ پاسیبل نہیں ہے کہ ہم فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کریں، ملک سے باہر بھیجیں، تو اگر فرانس کے سفیر کو بھیجیں گے تو کل کسی اور ملک میں اس طرح کا واقعہ، گستاخانہ کوئی واقعہ ہوگا، تو پھر اس ملک کے سفیر کو بھیجیں گے، کس طرح کریں گے، کس طرح معاملہ، اس طرح معاملے کا یہ حل نہیں ہے۔ ہم نے تمام اسلامی ممالک نے مل کر عالمی فورمز پر اس معاملے کو اٹھانا ہے، تاکہ کسی بھی ملک میں گستاخی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں۔ یہ وزیر اعظم کا لاجک تھا، اور یورپ کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہم ٹریڈ ہے ہمارا، تو یہ بڑا متاثر ہوگا۔ ابھی نوکریاں لوگوں کو ملنا شروع ہو گئی ہیں، روپیہ مستحکم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور معیشت مستحکم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ یہ تو الگ موضوع ہو جائے گا، ظاہر ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، مجھے نہیں پتہ کہ کتنے لوگوں کو نوکریاں دی ہیں وزیر اعظم عمران خان نے، اور کن کن لوگوں کو نوکریاں دی ہیں۔ بے روزگار تو مجھے لاکھوں کا پتہ ہے کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وزیر اعظم کہاں نوکریاں بانٹ رہے ہیں، اور کہاں معیشت مستحکم کیسے ہو رہی ہے۔ معیشت مستحکم ہو رہی ہے تو مہنگائی کیوں کم نہیں ہو رہی؟ تو یہ موضوع بہرحال الگ ہے۔ وزیر اعظم نے کل بہرحال کلیئر کر دیا کہ یہ پاسیبل نہیں ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ہم ملک سے نکالی دیں، لیکن اس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور وفاقی وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری اور ان کی ٹیم جو ہے، انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ مختلف جو اہل سنت والجماعت کے جو مکاتب فکر، ایک ہی مکتب فکر ہے ظاہر ہے، ان کے جو مختلف رہنما ہیں ملک بھر سے، ان کو بلایا گیا اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے۔ انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، ظاہر ہے وہ انہوں نے اناؤنس بھی کیا ہے کہ ہم نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ بہرحال مذاکرات ہوئے، رات گئے، یہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، جس میں یہ معاہدہ طے ہوا ہے۔ یعنی حکومت کا ایک اور یو ٹرن آپ وزیر اعظم عمران خان کا کہہ سکتے ہیں، کہ کل شام کو جو قوم سے خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ پاسیبل نہیں ہے
کہ فرانسیسی سفیر کو نکالیں۔ اس کے بعد رات کو انہوں نے معاہدہ کر دیا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی جائے گی۔ یہی معاہدہ 3-4 مہینے پہلے تحریک لبیک کے ساتھ حکومت پاکستان کر چکی ہے، جس پر بھی وزیر مذہبی امور اور وزیر داخلہ کے دستخط ہے اس وقت کے وزیر داخلہ کے کہ ہم نکالیں گے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تھا۔ اب اس نئے معاہدے پر عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا، اس کی ضمانت کیا ہے؟ کیونکہ حکومت پہلے بھی یہی معاہدہ کر چکی ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو اس پر کیسے کرے گی؟ لیکن بہرحال معاہدہ کر دیا ہے۔ تو اگر پہلے معاہدے پر عمل درآمد حکومت کر لیتی تو یہ نوبت جو ابھی 1 ہفتے 10 دن سے جو ملک میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جو اتنے لاشیں گری ہیں، اتنی جانیں ضائع ہوئی ہے، تحریک لبیک کے کارکنان شہید ہوئے ہیں، اس کے علاوہ پولیس اہلکار کئی پولیس اہلکاروں کی جانیں گئی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں، ہزاروں گرفتار ہوئے ہیں، درجنوں گاڑیاں جلائی گئی ہیں، عوامی املاک کو نقصان پہنچائے، راستے بلاک ہوئے ہیں، جس سے ملک کا اربوں خربوں کا جو نقصان ہے پورے ملک کا ہوا ہے۔ تو یہ نوبت پیدا کیوں ہوتی اگر حکومت پہلے معاہدے پر عمل درآمد کرتی؟ لیکن حکومت پہلے معاہدے پر بھی عمل درآمد نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نکلے، انہوں نے احتجاج کیا اور حکومت کو پھر پابندی عائد کرنی پڑی تحریک لبیک پاکستان کے اوپر، اور اثاثے منجمد تو بینک اکاؤنٹس نہیں چلا سکتے، زمین کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، نام ECL میں علامہ صدر رضوی باہر نہیں جا سکتے۔ تو یہ بڑے بڑے فیصلے حکومت کو کرنے پڑے اور اس کے بعد پھر مذاکرات کرنے پڑے، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے ایگریمنٹ کرنا پڑا۔ تو یہ حکومت کے یو ٹرن پہ یو ٹرن ہے۔ تو اگر پاسیبل نہیں تھا، فرانسیسی سوال ہے بڑا سادہ سا، اگر وزیر اعظم کے بقول، جس طرح وزیر اعظم نے گزشتہ روز کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ فرانسیسی سفیر کو باہر ملک سے نکالا جائے تو واپس بھیجا جائے، تو پھر آپ نے 3-4 مہینے پہلے آپ کی ہی حکومت نے، یعنی وزیر اعظم عمران خان کی ہی حکومت نے، وزیر داخلہ نے دستخط کیے، وزیر مذہبی امور نے دستخط کیے ہیں، انہوں نے ایسا ایگریمنٹ کیوں کیا تھا کہ ہم فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کریں گے، ملک سے نکالی دیں گے اور پاکستانی سفیر جو فرانس میں تعینات ہیں ان کو بھی واپس بلائیں گے؟ یہ معاہدہ کیوں تھا اگر پاسیبل نہیں تھا؟ تو حکومت جس طرح عوام کو لالی پاپ دے رہی ہوتی ہے، لوگوں کو لالی پاپ دے رہی ہوتی ہے، ہم یہ کریں گے تو ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، تو ہم 50 لاکھ گھر بنا دیں گے، معیشت کو ادھر سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، جس طرح ماضی میں حکومت نے عوام کے ساتھ کوئی ایک بھی بڑا کوئی وعدہ جو قابل ذکر ہو وہ پورا نہیں کیا، تحریک لبیک کے ساتھ بھی وہی حکومت کر رہی ہے۔ پہلے بھی معاہدہ کیا، وہ پورا نہیں کیا، اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ جو پاسیبل اب کہہ رہے ہیں کہ پاسیبل نہیں ہے، گزشتہ روز وزیر اعظم نے کہا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل نہیں تھا، پاسیبل نہیں تھا، تو پرائم منسٹر صاحب آپ کی حکومت نے 3-4 مہینے پہلے تحریک لبیک کے ساتھ یہ لالی پاپ والا معاہدہ کیوں کیا تھا جس پہ ابھی تک آپ عمل درآمد نہیں کر رہے تھے؟ تو یہ تو اپوزیشن نے کوئی بڑا کردار ادا نہیں کیا۔ ہاں، مولانا فضل الرحمان نے تحریک لبیک پاکستان کی حمایت میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ اسلام آباد آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ہم ہڑتال میں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یہ مولانا نے تو چلے مذہبی جماعت ہے مولانا کی، انہوں نے تو حمایت کی، لیکن باقی اپوزیشن نے تو کوئی بڑا کردار ادا نہیں کیا اب اس آگ کو بھڑکانے میں۔ آپ جو نواز شریف کے دور میں آپ نے کردار ادا کیا تھا، وزیر اعظم عمران خان نے، ان کی جماعت نے، شیخ رشید احمد نے تحریک لبیک کے دھرنے میں جا کر بیٹھے تھے، آپ تو اس وقت آپ کا موقف کیا تھا؟ اب آپ کا موقف کیا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تضادات حکومت کے، قول و فعل میں تضاد، ایک دن ایک موقف ہے، دوسرے دن دوسرا موقف ہے۔ شیخ رشید احمد کہتے ہیں جی ہم، یہ نون لیگ کے دور میں جو ویڈیو کلپ میں نے سنی ہے
کہ جی اگر کوئی ایسی حرکت ہوئی تو یہ اب قال قال رسول اللہ اس طرح کر کے پھر وہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کی ایسی تحریک لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی کہ آپ کو یہاں ٹکنے کی جگہ نہیں ملے گی، یا اس طرح کی نون لیگ کے دور میں۔ اب وہی شیخ رشید اب جب خود وزیر داخلہ ہیں تو تحریک لبیک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اتنے پولیس اہلکار جانوں سے گئے ہیں، اتنا ملک کا نقصان کیا ہے، تو اس کے بعد پھر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم یہ پاسیبل نہیں ہے، پھر ایگریمنٹ کر رہی ہیں۔ پہلے ایگریمنٹ پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اب نئے ایگریمنٹ جو ابھی ہوا ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال آج قومی اسمبلی میں یہ قرارداد لائی جائے گی۔ یہ اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے کہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں۔ ایک ملک میں جو ایک اعصاب شکن صورتحال بنی ہوئی تھی عوام کے لیے، وہ ظاہر ہے کم ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیں گے کہ قومی اسمبلی میں یہ قرارداد آج پیش کی جائے گی، منظور ہوتی ہے تو اس کے بعد جو مزید جو نکات ہیں ایگریمنٹ کے اس پر عمل درآمد حکومت کب تک کرتی ہے، کیسے کرتی ہے، اور مزید آگے مذاکرات ان کے ساتھ تحریک لبیک کے ساتھ کیسے چلائے جاتے ہیں، اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔